شان درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کی دیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا ہے معلوم اور فنا ہے درود۔ چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل عظیم الشان قرآنی سورت سورہ والضحیٰ کی تشریح اور وضاحت سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جمعۃ المبارک کے پچھلے 3 جمعوں میں ہم نے سورہ والضحیٰ کی پہلی 3 آیات اور ان کی وضاحت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم سورہ والضحیٰ کی 4تھی آیت اور اس کے ضمن میں شان مصطفیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی، چہرہ والضحیٰ والے نبی، زلف واللیل والے نبی، محبوب نبی، مکی مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے پیارے خطاب سے نوازتے ہوئے آپ کی بے مثال شانوں، عظمتوں اور رفتوں کے بیان میں ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد کچھ دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی۔ کبھی تھوڑی دیر کہتے وحی آنا بند ہوئی تو کافروں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ان سے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، محبوب آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کی ملئی زلفوں کی قسم، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ سے ناراض نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب یہ غیر مسلم بلا کیا جانے آپ کی عظمت کیا ہے۔ آپ وہ پیارے محبوب ہیں کہ آپ کی شان و عظمت میں، رفت و بلندی میں، مقام و مرتبے میں، عزت و شوکت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس اضافے میں کسی لمحے، کسی وقت، کسی دن کمی نہیں آئی، کمی کا تصور بھی نہیں ہے کہ حضور کی شان میں کمی ہو، یہ تو رکتا بھی نہیں ہے، سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ فرش والے تیری شوکت کا بلوغ کیا چاہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پورے راستے میں۔ پیارے محبوب تیری شانیں تو، شانوں کی دوم تو عرش پہ ہے، فرش والے کیا جانے تیری شوکت کا بلوغ۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یہاں 2 باتوں کا بیان ہے، ایک ہے محبوب کا ماضی اور ایک ہے محبوب کا مستقبل۔ یہاں ایک لفظ ہے الآخرۃ، وَلَلْآخِرَةُ، پچھلی گھڑی، اور دوسرا لفظ ہے اولا، پہلی گھڑی۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے دونوں لفظوں کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ الآخرۃ سے ہر آنے والا لمحہ مراد ہے، آنے والا گھنٹہ، آنے والا دن، آنے والا ہفتہ، آنے والا مہینہ، آنے والا سال مراد لیا ہے۔ اولا سے پیارے محبوب کا
ہر گزرا ہوا لمحہ مراد دیا۔ اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی اور مطلب یہ بنے گا، اے پیارے محبوب، ہر آنے والے لمحے، گھنٹے، دن آپ کے درجات بلند ہی ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی عزت پر عزت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو عزت پر عزت، عظمت پر عظمت، رفعت پر رفعت، شوکت پر شوکت ہی عطا ہوتی چلی جائے گی، آپ کے مقام اور مرتبے میں کسی لمحے کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ سورہ بندوحہ کب نازل ہوئی؟ اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں۔ اللہ مکہ مکرمہ کی وادی ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر مکے کے سردار مخالف ہیں، یہاں تک کہ حضور کا چچا ابو لہب بھی دشمنوں کی صف میں ہے، افرادی قوت بھی ان کے پاس، اقتدار بھی ان کے پاس، دولت بھی ان کے پاس، اور ارادہ کیا ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اب بظاہر گنتی کے مسلمان ہیں چاہتے ہیں، اور مقابلے پر تمام اہل مکہ۔ ایسے حالات میں رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب سارے مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ساری طاقتیں جمع ہو کے حضور کے ذکر کو روکنے کے لیے، مٹانے کے لیے، صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں بھی پاور میں، اور اس دوران اللہ نے وعدہ فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیارے محبوب، یہ کیا مٹائیں گے؟ یہ تو روک بھی نہیں سکیں گے ذکر کو، یہ تو ہر لمحے بڑھتا جائے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے محبوب، یہ کفار لاکھ کوششیں کر لیں آپ کے ذکر کو نہ مٹا سکیں گے۔ آپ رب کریم آپ کو دن بدن ترقی فرمائے گا۔ میسر کسی کو نہیں ایسی رفعت کہ جیسا ہوا پایا والا تمہارا۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جیسا اللہ نے فرمایا تھا وعدہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کفار مکہ نے لاکھ کوششیں کی، تبلیغ کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، جو مسلمان کلمہ پڑھتا اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے، کبھی تختی ہوئی ریت پہ لٹاتے، کبھی انگاروں پہ لٹاتے، مارتے، ظلم و ستم کرتے، جسم پر داغ بھی ڈالے گئے، ظلم کا ہر انداز اختیار کیا ہے۔ مقصد یہ تھا ذکر مصطفیٰ رک جائے، معذرت ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، جو حضور کے غلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے، یہ نہ پھیلے، مگر تاریخ گواہ ہے کفار مکہ ذکر مصطفیٰ کو جتنا روکتے رہے گے اتنا بڑھتا رہا۔ یہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، مگر محبوب کے غلاموں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مکے میں ایک جگہ تھی دار الندوہ جسے کہتے ہیں، اس جگہ پہ کفار نے ایک کانفرنس منعقد کی، ایک میٹنگ کی بڑی، اس میں سارے کفار جمع ہوئے۔ اب ان کا مقصد تھا اس میٹنگ کا، کانفرنس کا، کہ کسی طرح ایسا کوئی حل نکالیں کہ اسلام کا یہ سلسلہ رک جائے، ذکر مصطفیٰ آگے مزید نہ بڑھے۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے دانشور جمع ہوئے، شیطان بھی ایک کوڑے کی شکل میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کانفرنس کا ٹاپک تھا کہ ہماری ساری کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، ہم نے غلامان مصطفیٰ پر ظلم بھی ڈال لیے، تکلیفیں بھی دے لی، 3 سال تک سے شعبے میں طالب میں بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر ذکر مصطفیٰ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر اس معاملے کو ختم کیسے کیا جائے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ کانفرنس شروع ہوئی، سب کو فار نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ آخر میں ابو جہل بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر چن لیا جائے، سب اپنی تلواریں لے کر یکدم حملہ کریں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے معاذ چونکہ بنو ہاشم سارے قبیلوں سے لڑائی نہیں کریں گے، لہذا خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، لہذا ہم سب مل کر انہیں خون بہا دے دیں گے۔ تو یوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ سارے اسرائیل میں متفق ہو گئے، ہر شخص یہ خوفناک منصوبہ لے کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ادھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہ سارا پلان بتا دیا، کافروں نے آپ کے بارے میں یہ مشورہ کیا۔ رات ہوئی، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جو چنا گیا تھا وہ آئے اور پیارے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہاں حضور کے اخلاق دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے کفار جانی دشمن ہیں انہیں کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ کیسے دشمن تھے؟ دشمن بھی سمجھتے تھے، امانتیں بھی رکھواتے تھے۔ حضور نے وہ ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، کہا علی یہ امانتیں ان کو دے کے صبح تم بھی مدینے آ جانا، روانہ ہو جانا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کفار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ نے کچھ مٹی لی، اس مٹی ان کی پھینکی، آپ کو نظر نہیں آئے، ان کے بیچ میں سے گزر گئے۔ اب جب صبح ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے تھے، آگے جب انہوں نے دیکھا تو حضرت علی لیٹے ہوئے بستر پہ، انہوں نے ان کی امانتیں لوٹائیں اور وہاں سے مدینے کی طرف وہ بھی روانہ ہو گئے۔ اب کہاں یہ کفار جو معاذ اللہ محبوب کا ذکر مٹانے پر آمادہ تھے، کہاں وہ مدینے کی پیاری پیاری بستی جہاں طلع البدر علینا کی صدائیں، محبوب کا ذکر تو پڑھنے کا، جہاں جانا تھا وہاں محبوب کی دھومیں مچ رہی تھی، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ آج بھی مدینہ شریف سے مسجد نبوی سے اگر قباء مسجد جائیں تو راستے میں وہ جگہ آتی ہے جہاں بنی نجار کی بچیاں اکٹھی ہوئی تھیں اور حضور کو ویلکم کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی، طلع البدر علینا، یہ سارا کلام پڑا تھا۔ باقی وہ جگہ ہے لوگ وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے محبوب کا ذکر، جو گھٹنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے ذکر محبوب رکتا بھی نہیں ہے، نہ کبھی رکا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایک جگہ حضرت نے لکھا ہے وہی دھوم ہے ان کی انشاءاللہ، وہی دھوم ہے ان کی انشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ یہ تو اس دور کی بات تھی۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دیگر کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ سارے پلیٹ فارم اوپن ہیں۔ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں کافر اپنے لیے ڈونیشن کرتے ہیں، اوپنلی ڈونیشن کرتے ہیں، ان کی سائٹس بنی ہوئی ہیں اور دنیا بھر سے ڈونیشن کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں اپنے لیے، اس کو نہیں روکا جاتا۔ آپ کوئی ایسی سائٹ اسلام کے نام پہ بنائیں اور اوپنلی ایسے ڈونیشن شروع کریں، فوراً بلاک ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، کسی بھی، چونکہ اس کے پیچھے سارے یہودی اور یہ کافر ہیں، مسلمانوں کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے کھلی آفر ہے، ایسی سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی یہودی ہے تو پوری دنیا میں کہیں بھی ہے اور وہ اسرائیل کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو اس کو فوراً وہ مل جائے گی، ان کو وہاں فری میں سارا کچھ دیں گے، مالی امداد بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ اور پوری دنیا کے یہودیوں کو یہ کھلی آفر ہے، کئی ویب سائٹس ہیں جس میں اگر کوئی بھی ہے دنیا کے کسی کونے میں اس کو فری میں اسرائیل آنے کی فیسلٹی دی جائے گی۔ کاش مسلمانوں بھی ایسا ہوتا کہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں یہ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور مدینہ دیکھ لیں۔ ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے بھی ایسا پیکج ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان کم از کم زندگی میں ایک بار تو ان کے لیے فری آپشن ہو کہ مکہ دیکھ لیں، مدینہ دیکھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں۔ کبھی ہم نے ایسا سوچا کافروں کے لیے آپشن ہے جو ان کے نزدیک ان کے مقدس ممالک ہیں یا ان کی مقدس عبادت گاہیں ہیں، ان کے لیے ہے یہ آپشن، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ نہ مسلمان اوپنلی سر عام فنڈنگ کر سکتے، کریں گے تو اس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ یعنی اسلام کے خلاف اوپنلی سازشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کریم کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں، حضور کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے غلط معلومات،
فیک انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں، اور یہی میرا بیان اب یوٹیوب پہ فیس بک پہ آئے گا تو ہو سکتا ہے جب وہ کسی کی نظر پڑ جائے تو یہ بھی بلاک کر دیں، آئی ڈی بلاک کر دیں، بند کر دیں، جتنا ڈیٹا آلریڈی ہے وہی سارا ختم کر دیں۔ جو 1500 ویڈیوز ڈالی ہیں ڈیلی ہم ڈالتے ہیں، چلو کسی کا فائدہ ہو جائے تو سن لے، تو لوگ سنتے بھی ہیں، ہزاروں کمنٹس بھی آتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے کر رہے ہیں، کمائی کے لیے نہیں لوگ کرتے ہیں، کمائی کے لیے بھی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ، اور جس انداز میں وہ کمائی ہوتی ہے گوگل ایڈس کے ذریعے، اس میں پھر گناہوں والے ایڈس بھی چلتے ہیں، تو میوزک بھی، تو گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی انکم ہے وہ ناجائز ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یا جن کو معلومات نہیں ہے، جو مجھے بھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، وہ یہ بات اپنے پلے بٹھا لیں کہ جس انداز میں لوگ ماہانہ کروڑ 2 کروڑ کما رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن وہ جس ذریعے سے کما رہے ہیں کہ اتنے سبسکرائبر ہوں گے، اتنے فالوورز ہوں گے، اتنے کمنٹس آئیں گے، اتنا ملے گا، ڈاٹا آئیں گے منتھلی، تو وہ جو طریقہ کار ہے نا جس ذریعے سے ملتے ہیں وہ ذریعہ ناجائز ہے۔ ہاں جائز طریقے بھی ہیں، وہ جو سیکھنا چاہے وہ سیکھے، کون سے جائز طریقے ہیں، تو باقی وہ طریقہ ناجائز ہے کیونکہ وہ طریقہ ہے گوگل ایڈس کے ذریعے، اور وہ ایڈ گوگل چلائے، چاہے گناہوں پر ایڈ چلائے، میوزیکل چلائے، ننگی عورتوں کے چلائے، بے پردہ عورتوں کے چلائے، جو چلائے ان کی مرضی۔ اب وہ ایڈ جب ہمارے اس چینل پہ چلیں گے اور لوگ یہ بیان سن رہے ہیں اور بیچ میں گندا ایڈ آ جائے تو سارا گناہ تو اس کو ملے گا جو اس کی کمائی کھا رہا ہے اس ایڈ کی۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کام میں انوالو ہے اسے بچنا چاہیے۔ بہت سارے مذہبی لوگ بھی اس کام میں انوالو ہیں، معلومات نہیں لیتے، جب پیسہ آ رہا ہو نا تو بالکل دماغ پہ پردے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس آ رہا ہے تو آنے تو مسئلہ نہیں پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ منع کر دیں گے، ہماری جو انکم آ رہی ہے کہ روکی نہ جائے۔ تو اپنی آمدنی جو بھی ہماری ہے، جو بھی سورس آف انکم ہے، اس کی شرعی اسکیننگ ضرور کرانی چاہیے کہ میرا یہ ذریعہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال آمدنی ہوگی تو انشاءاللہ زندگی میں سکون رہے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، اور حرام کمائی ہوگی تو بندے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، زندگی میں بے سکونی، بے چینی ہی رہتی ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے کوششیں کی جا رہی ہیں ذکر مصطفیٰ کو مٹانے کی، مغالطوں میں ڈالا جاتا ہے، سیرت مصطفیٰ پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے، غیر مسلموں کے پورے ادارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے۔ غرض کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنا پیسہ لگا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کا ایمان حرام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکالنے کے لیے، ذکر مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا حال دیکھ لیں اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس پہ تقریباً خاموش ہیں، ورنہ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں جتنے ممالک ہیں، ایٹمی پاور ہے ہم، اور پھر کافر کی یہ وہ ملک جو دنیا میں ایک نقطے جتنا ہے، دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو ایک ڈاٹ جتنا ایک نقطہ ہوتا ہے، اتنا سارا ملک ہے اور سارے اس سے ڈر رہے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، مسلمان تو موت سے ڈرتا نہیں ہے لیکن حالات ایسے کریٹ ہو چکے ہیں عجیب و غریب۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو، ان بڑوں کو جو فیصلے کرنے ہدایت نصیب فرمائے اور موت سے محبت نصیب فرمائے۔ وہ مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، جس کو موت کا ڈر وہ بھوک آ جائے گی، ہم ان کی امداد لیتے ہیں، ہم ان کے قرضوئی ہیں، ان سے قرضہ لیا ہوا ہے، کیا کریں مجبور ہیں، تو پھر یہی حال ہوگا جو اس وقت مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ چھوٹی بچیاں رو رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کا حال دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے بیچارے شہید ہو چکے ہیں ان کے گولہ باری سے، اور کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ لاز کے خلاف ہے، لیکن خود کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جس سے پورا جسم راکھ بن جاتا ہے، ہڈیاں راکھ بن جاتی ہیں، ایسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مگر قربان جائیے، ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال یورپ میں 1 لاکھ سے زیادہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان 1 لاکھ افراد کے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سالانہ 1 لاکھ زبانیں جو ذکر مصطفیٰ کرنے والی ان کا اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ 2 لاکھ وہ کان جنہوں نے ذکر مصطفیٰ سننا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کا ذکر، سالانہ یاد محبوب میں تڑپنے والے 1 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی نرالی شانیں، اس لیے رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. دشمن گڑھائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، کیونکہ منظور ہے خدا کو احترام تیرا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ الاولیٰ سے مراد ہے دنیا، آخرہ سے مراد ہے بعد والی زندگی. تو مطلب بنے گا کہ اے پیارے محبوب، آپ کی اس دنیا کے بعد والی زندگی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار اہل وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت کی کیسی کیسی شانیں ہیں، کیسی کیسی ترقیاں، کیسی کیسی وسعتیں ان کو عطا کی جائیں گی، کفار پر غلبہ عطا ہوگا. اپنی امت کا یہ حال، اچھا حال دیکھ کر حضور بڑے خوش ہوئے. اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے محبوب، یہ تو دنیا کی عزت ہے، یہ تو دنیا کی ترقی ہے. اللہ نے آپ کے لیے دنیا کے بعد آخرت میں جو عزتیں تیار کر رکھی ہیں، جو بلندیاں اور رفعتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اب ذرا غور کیجیے. زندہ ہونا زیادہ بہتر ہے یا مر کے مردہ ہو جانا، ختم ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے؟ ہر عقل والا یہ کہے گا کہ مرنے کے بعد بھی، روح نکلنے کے بعد بھی زندہ رہنا یہ بہتر ہے. تو اب خود غور فرمائیے کہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ محبوب، اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھی بہت شانیں عطا فرمائی، مگر پردہ فرمانے کے بعد جو آپ کی شانیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی. لہذا معلوم ہوا کہ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے سے شانیں کم نہیں ہوئی، حضور کا فیضان کم نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ ہو گئے. جو دنیاوی زندگی میں ظاہری زندگی مبارک تھی، آپ اس سے کہیں زیادہ بہتر زندگی کے ساتھ اپنے مزار میں آرام فرما ہے، وہاں تشریف فرما ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہاں بھی لوگ عقیدہ خراب کرتے ہیں، معاذ اللہ زندہ نہیں ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. کیوں درود پڑھتے ہو، کیوں عرض کرتے ہو؟ وہ نہیں سنتے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. کہتے نہیں سنتے، آہ کرو، فریاد کرو، پکارو، جو بھی کرو، درود پڑھو، نہیں سنتے. جو ایسی بات کرے ایسے سے دور ہو جائے. جتنا آپ کو نیک نظر آ رہا ہو، جتنی لمبی داڑھی والا نظر آ رہا ہو، اگر حضور کی شان میں یہ بات کرے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، مردہ ہو گئے، نہیں زندہ، نہیں سنتے، درود نہ پڑھو، وہاں جا کے نہ پڑھو، ادھر سے نہ پڑھو، تو سمجھ جائیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے. ایسا کہنے والا بد مذہب ہے. نہ ایسے کے پیچھے نماز ہوتی ہے، پھر مسئلے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کے پیچھے ہو جائے گی. جب یہ دیکھ لو یہ ساری باتیں ہیں جو حضور کی ذات میں آبجیکشن کر رہا ہے کہ کوئی علم غیب نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو وہ پھر خود مردہ ہے. جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دو طرح کی شانیں بیان فرمائی ہیں، ایک آپ کی دنیاوی شان اور ایک آخرت کی شان. فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی جو اخروی شانیں ہیں وہ ایک دنیاوی شانوں سے زیادہ بہتر ہے. اب دنیا میں آپ کی شانیں کیا ہیں میرے محبوب؟ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اول بھی بنایا، آخری بنایا، آخری نبی بھی بنایا. آپ مقصود کائنات بھی ہیں، مطلوب کائنات بھی ہیں، محبوب کائنات بھی ہیں. آپ ہی ہیں کہ جن کا نام عرش پہ لکھا ہے، جن کا نام جنت میں لکھا ہے، جنتی حوروں کے پاتے میں لکھا ہے، جنتی درختوں کے پتوں میں لکھا ہے. آپ ہی ہیں کہ آپ کا رب کریم آپ پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، آپ کے امتی درود کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آپ ہی کا ذکر آپ کے رب نے بلند کیا. آپ ہی کی شان ہے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا ہوا ہے، دلاتے ہی ہیں. میرے محبوب کی شان ہے کہ چاہے علم ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے رزق ہو، مال و دولت ہو، حضور تقسیم فرمانے والے ہیں. رب رحمان نے ہر نعمت کا قاسم اپنے محبوب کو بنایا. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، ہر نعمت کا تقسیم کرنے والا اپنے محبوب کو بنایا. اور میرے آقا کی شان ہے شافع، نافع، رافع، دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. آپ ہی ہیں جنہیں رب کریم نے
اپنی ذات و صفات کا مظہر بنایا، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے گئے ہیں۔ آپ ہی ہیں جنہیں رب کریم نے برہان بنایا، آپ ہی ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ چہرہ مبارک ایسا ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آنکھ ایسی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ رخسار ایسے ہیں کہ نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ زبان ایسی ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ منہ مبارک کی شان دیکھیے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کان وہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ مبارک ایسے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا، موج بحر سماعت میں لاکھوں سلام۔ اور انگلیاں وہ ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باغ۔ جو آپ کی پانچ انگلیوں سے نا پانی کے چشمے جاری ہوتے کہ اس طرح اشارہ ہے۔ اور پاؤں کی ایڑیوں کی کیا شان ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ جب احد شریف پہ تشریف لے گئے نا، وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور حضور نے ایک ایڑی ماری، رک گیا۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، لفظ کے مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ محبوب ذیشان کی پاکیزہ شانوں کا بس تھوڑا سا بیان ہے، ورنہ ہماری بساط تو کیا ہے، ہماری تو طاقتیں کیا ہے۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی۔ یہ میرے محبوب کی وہ بلند شانیں ہیں جو آپ کو دنیا میں عطا ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ پاک نے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ تو دنیا کی شانیں نا، اخروی شانیں جو ہوں گی کہ میرے آقا سب سے پہلے روزہ انور سے باہر نکلیں گے اور بڑے پروٹوکول سے نکلیں گے۔ میدان معاشر میں 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ نکلیں گے۔ آپ کے نام کی اذان دی جا رہی ہوگی، آپ کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، عرش کے دائیں طرف تشریف فرما ہوگی، لواء الحمد آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا دیدار میرے آقا کریں گے، شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اب فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلے اٹھوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ وَقَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگ وفد بن کر آئیں گے میں ان کا لیڈر ہوں گا۔ وَشَافِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سب روک دیے جائیں گے ان کی میں شفاعت کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، جب سارے مایوس ہو جائیں گے میں خوشخبری دینے والا بنوں گا۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، ہم کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اس دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ 1000 خادم خدمت کے لیے میرے ارد گرد پھریں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق کے رسول بنائے، جس دن سارے نبی کہیں گے اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لمبے انا لہا ہوگا، خاک افتادو، بس ان کے آنے کی دیر ہے۔ حضور بروز قیامت جب لوگ سارے پریشان ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک افتادو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے۔ خود وہ گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، حضور کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق کے رسول بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔